فرشتوں نے کہا اللہ تو نے ایسے شخص کو نایاب بنانا چاہتا ہے جو خرابیاں کرے اور خون کرتا پھرے. ہم تیری تعریف کرنے کے ساتھ تیری تسبیح اور پاکی بیان کرتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سب چیزوں کے نام سکھا دیے. پھر ان کو فرشتوں کے سامنے کیا اور فرمایا کہ اگر تم سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتاؤ. انہوں نے کہا تو پاک ہے, جتنا علم تمہیں ہے ہم کو بخشا ہے, اس کے سوا ہم کو کچھ نہیں معلوم. پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو, تو وہ سب سجدے میں گر پڑے, مگر شیطان سجدہ نہیں کیا. اس کا ذکر پہلے بھی آیا تھا. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کہا کہ تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو کھاؤ پیو, مگر ایک خاص درخت ہے متعلق حضرت آدم علیہ السلام کو منع کر دیا تھا کہ اس کے قریب بھی نہ جانا ورنہ تم بھی ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو امتحان لیا. جب ان کو امتحان لیا ہم کیا چیز ہے, ہم کیا چیز ہے, ہماری اوقات کیا ہے, جب وہ ان کا امتحان اللہ لے سکتے ہیں تو ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں. اگر امتحان میں کامیاب ہو گئے یہ بھی اللہ کا احسان ہے, بہت بڑا احسان ہے کہ اگر ان امتحان دے کے پاس کر لیں تو تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو کھاؤ, مگر ایک خاص درخت ہے متعلق حضرت آدم علیہ السلام کو منع کر دیا گیا کہ اس کے قریب بھی نہ جانا ورنہ تم بھی ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو امتحان لیا. دیکھیے یہ ہمارا کہنا مانتے ہیں یا بھول جاتے ہیں اور شیطان کے بہکاؤ میں آ جاتے ہیں. شیطان جو پہلے ہی حضرت آدم علیہ السلام کو سلام سے ناراض تھا کہ ان کی وجہ سے وہ خدا تعالیٰ کی دربار سے نکالا گیا اور خدا تعالیٰ کی نالت اس پر ہوئی اور اس نے قسم کھائی تھی کہ میں حضرت آدم علیہ السلام اور اس کی اولاد کو قیامت تک بہکاتا رہوں گا. اللہ تعالیٰ کا کہنا نہ ماننے اور خوب برائیاں پھیلانے وہ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام کو برابر بہکاتا رہا. اس درخت کا پھل تم ضرور کھاؤ, اس کے کھانے سے تم فرشتے بن جاؤ گے, جنت میں سے نہ کبھی نکلو گے. آخر ایک دن حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام بھول گئے اور شیطان کے بہکاوے میں آ گئے اور درخت کا پھل کھا لیا. پھل کھاتے ہی دونوں ننگے ہو گئے اور جنت کا لباس ان کے بدن سے غائب ہو گیا اور وہ جنت کے پتوں سے اپنے بدن چھپانے لگے. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ ہم نے کہہ دیا تھا کہ اس درخت کے پاس بھی نہ جانا اور شیطان کے کہنے میں نہ آنا, وہ تمہاری دشمن ہے, تم اس سے کے کہنے میں آ گئے. اب تم جو جنت سے چلے جاؤ اور دنیا میں جا کر رہو. حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلنے اور شیطان کے بہکانے میں آنے کا بہت رنج ہوا اور بہت عرصہ تک اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہے اور روتے رہے, اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دو. آخر اللہ تعالیٰ کو رحم آیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو یہ دعا سکھائی کہ اے ہمارے رب, ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے, تو ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم بڑا نقصان اٹھائیں گے. اے ہمارے رب, ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا اور تو ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم بڑا نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. تو حضرت آدم علیہ السلام یہ دعا بہت گر گڑا کر مانگی اور اللہ تعالیٰ بہت رحم کرنے والا ہے. جب کوئی بندہ گناہ کر لیتا ہے اور سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے تو اے اللہ یہ گناہ تو مجھ سے غلطی سے ہو گیا, آئندہ ایسا نہ کروں گا, تو وہ معاف کر دیتا ہے. چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا اور پھر کہا تم کو اور تمہاری اولاد دنیا میں رہو. اور یہ بات یاد رکھو, جب میری طرف سے کوئی نبی میری ہدایت لے کر تمہارے پاس آئے تو تم اس سے کہنا ماننا اور جو میرے بھیجے ہوئے نبیوں کا کہنا مانے گا
इसको फिर ये ना कोई खौफ होगा ना गम होगा जो लोग मेरे नबियों की बात को नहीं मानेंगे, हमारे आयतों को झुटलाएंगे और दोज़ख में जाएंगे, वो हमेशा इसी में रहेगा। इसके बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम दुनिया में रहने सहने लगे, खूब जी लगाकर अल्लाह की इबादत करते और इनकी बहुत औलाद हुई, दुनिया में सब जगह आबाद होती रही। हजरत आदम अलैहिस्सलाम अपनी औलाद को यही बात बताते रहे, तुम कभी शैतान के बहकावे में ना आना, वो हमारा दुश्मन है और हमको बुरी बातें करने के लिए बहकाता रहता है। हमेशा अल्लाह की इबादत करना, सच बोलना, किसी पर जुल्म ना करना, एक दूसरे की नेक कामों में मदद करते रहना। आखिरकार हजरत आदम अलैहिस्सलाम 900 साल जिंदा रहकर वफात पा गए। सुबह से इल्तिजाए गरीबां यही है, इल्तिजाए गरीबां यही है, या शफीउल उमम या मोहम्मद, काली कमली में हमको छुपा लो, ताजदारे हरम या मोहम्मद, इल्तिजाए गरीबां यही है, या शफीउल उमम या मोहम्मद, काली कमली में हमको छुपा लो, ताजदारे हरम या मोहम्मद, या नबी रहमतों के हुसाए, मौत आए तो तैबा में आए, या नबी रहमतों के हुसाए, मौत आए तो तैबा में आए, बस यही आरज़ू है हमारी, बस यही आरज़ू है हमारी, कब से है आंखें नम या मोहम्मद, बस यही आरज़ू है हमारी, कब से है आंखें नम या मोहम्मद, काली कमली में हमको छुपा लो, ताजदारे हरम या मोहम्मद, आप के दर पे आए हुए हैं, सदकाए पंजतन मांगते हैं, आप के दर पे आए हुए हैं, सदकाए पंजतन मांगते हैं, सख्त मुश्किल में अब उम्मती है, सख्त मुश्किल में अब उम्मती है, एक नजर कम से कम या मोहम्मद, सख्त मुश्किल में अब उम्मती है, एक नजर कम से कम या मोहम्मद, काली कमली में हमको छुपा लो, ताजदारे हरम या मोहम्मद, कब्र से इश्क की पहली मंजिल, क्या हो अंजाम अफसोस है ये दिल, कब्र से इश्क की पहली मंजिल, क्या हो अंजाम अफसोस है ये दिल, मेरी आसान आका हो मुश्किल, मेरी आसान आका हो मुश्किल, बस करम हो करम या मोहम्मद, मेरी आसान आका हो मुश्किल, बस करम हो करम या मोहम्मद, इल्तिजाए गरीबां यही है, या शफीउल उमम या मोहम्मद, फातिमा ज़हरा शेरे खुदा का वास्ता है शहे करबला का, फातिमा ज़हरा शेरे खुदा का वास्ता है शहे करबला का, जिंदगी में मेरे गम ही गम है, जिंदगी में मेरे गम ही गम है, दूर हो जाए गम या मोहम्मद, जिंदगी
ہی غم ہے، دور ہو جائے غم یا محمد، التجائے غریباں یہی ہے، یا شفیع الامم یا محمد، لفظ کامل کو ملتی نہیں ہے، جتنی تعریف کی جائے کم ہے، لفظ کامل کو ملتے نہیں ہے، جتنی تعریف کی جائے کم ہے، بس یہی سوچ کر رک گئی ہے، بس یہی سوچ کر رک گئی ہے، چلتے چلتے قلم یا محمد، بس یہی سوچ کر رک گئی ہے، چلتے چلتے قلم یا محمد، التجائے غریباں یہی ہے، یا شفیع الامم یا محمد، کالی کملی میں ہم کو چھپا لو، تاجدار حرم یا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے قابل احترام بہنوں، اللہ تبارک تعالی جل شانہ نے قرآن عظیم فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا تسلیما، یعنی بے شک اللہ تبارک تعالیٰ اور اس کے فرشتے، تمام فرشتے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی درود پڑھو اور خوب سلام بھیجو۔ اب اس سے زیادہ کون سی فضیلت ہوگی کہ خود اللہ تبارک تعالیٰ کا فعل ہے اور ہمارے لیے حکم ناتوق ہے۔ ایک تو تقلید خدا، دوسرا تعمیل حکم خدا۔ پڑھیے بآواز بلند درود شریف۔ رب سلم علی رسول اللہ، رب سلم علی رسول اللہ، مرحبا مرحبا رسول اللہ، مرحبا مرحبا رسول اللہ، کا مقدس آپ کے القاب، کا مقدس آپ کے القاب، مصطفیٰ مصطفیٰ رسول اللہ، مصطفیٰ مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قابل احترام بہنوں، اس آیت کریمہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال تعظیم پائی جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے خود حضور پر درود پاک بھیجتے ہیں، اور خوش نصیب مسلمانوں کو بھی درود سلام بھیجنے کی تاکید کی جا رہی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے آقا مولا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقام کس قدر رفع اور اعلیٰ ہے اور برتر والا ہے۔ حضرت انیس رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے روایت ہے کہ حضور پر نور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے تو میرا رب اس پر 10 رحمت نازل فرماتا ہے اور 10 گناہ معاف کرتا ہے اور اس کے 10 درجے بہشت میں بلند فرماتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے